السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرندوں کا زندہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم کیا تمہیں اس کا یقین نہیں؟ تو آپ نے عرض کیا، کیوں نہیں، مجھے اس کا یقین ہے، لیکن میری تمنا ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 4 پرندے پالو اور ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اچھی طرح ہلا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو لیا اور انہیں پالا اور ایک مدت تک ان کو کھلایا پلایا، خوب ہلا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف کی طرف پہاڑوں پر رکھ لیا، اور دوسرے دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، مرغ، اے کبوتر، اور اے گدھ اور اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پوست ہڈی پر الگ الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے، اور 4 پرندے بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب عرض کی، اے ابراہیم، اے میرے رب مجھے دکھا دے، تو مردے جلائے زندہ کرے گا، اور فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا 4 پرندے لے، اپنے ساتھ ہلا لے، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا، جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتی، جب اتر جاتا تو جنگل کے درندے کھاتے، جب درندے جاتے تو پرندے کھاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کی اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے اس سوال کا سبب یہ بنا کہ جب انہوں نے نمرود پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو جواباً نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، یعنی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ لہٰذا اس نے 2 قیدیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور یہ گمان کیا کہ یہ زندہ کرنا اور مارنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مردہ جسم کا ارادہ فرماتا ہے اور اسے زندہ کر دیتا ہے۔ تو نمرود نے انہیں کہا کہ کیا آپ نے یہ خود دیکھا ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہاں، لہٰذا دوسری دلیل کی طرف منتقل ہو گئے اور فرمایا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، یعنی میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پاک رب کی بارگاہ میں عرض کیا،
وہ اسے مردے زندہ کرنا دکھا دے، اور رب ازل نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اپنی حجت کی قوت پر قرار آ جائے، اور جب کہا جائے کہ آپ نے خود دیکھا ہے تو میں یہ کہہ سکوں کہ جی ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی کہ وہ ابراہیم کو اس کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو وہ گھر میں نہیں تھے۔ یہ گھر میں داخل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام سب لوگوں سے بڑھ کر غیرت والے تھے۔ جب گھر سے نکلتے تھے تو دروازے کو بند کر کے نکلتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو آپ جوش میں آئے اور چاہا کہ اسے پکڑیں۔ اس سے پوچھا تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جواب دیا مجھے اس گھر کے رب نے اجازت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو سچ کہا۔ وہ پہچان گئے کہ یہ ملک الموت ہیں۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی حمد کی اور پوچھا اس پر کیا نشانی ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ نے جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال سے مردے زندہ فرما دے گا۔ پس اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب مجھے دکھا دے، تو مردہ زندہ کرے گا۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور میری دعا قبول کرے گا جب بھی میں تجھ سے دعا کروں گا۔